کی بات بہت ٹھیک ہے جی، ہنر تو دم توڑ رہا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ سر اپنی جگہ پہ، جو سر ہوتا ہے وہ ایک جیتی جاگتی چیز ہے۔ سر کی وجہ سے انسان کا ماحول چینج ہو جاتا ہے۔ وقت بدل گیا ہے، سمجھ آئیے، نئے آلات آ گئے ہیں، نئے لوگ آ گئے ہیں، بجلی کی چیزیں آ گئی ہیں۔ ابھی آگے بچے نہیں کر رہے ہیں کیونکہ اس کی اتنی ڈیمانڈ، اتنی قدر نہیں ہے۔ پشاور کے پرانے بازاروں میں کبھی موسیقی کے آلات مرمت کرنے والے کاریگروں کی دکانیں آباد ہوا کرتے تھے، جہاں طبلے، رباب، ہارمونیم اور ستار کی آوازیں ہر طرف سنائی دیتی تھی۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ ہنر دم توڑتا جا رہا ہے۔ آج ان بازاروں میں خاموشی ہے، اور وہ ہاتھ جو ان سازوں کو زندگی دیتے تھے آج بے بسی کے ساتھ اپنے ہنر کو ختم ہونے کے مناظر دیکھ رہے ہیں۔ آئیے آپ کو ان ہنرمندوں سے ملواتے ہیں اور ان کی کہانی آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ اس ہنر کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ موسیقی کے آلات میں سر اور تال ڈالنے والے ہنرمند استاذ چاند کہتے ہیں کہ یہ ہنر اب خاموشی کی دہلیز پر کھڑا ہے۔ ان کے مطابق جدید ڈیجیٹل موسیقی کے بڑھتے رجحان، مہنگے خام مال اور نئی نسل کی کم ہوتی دلچسپی نے اس فن کو آہستہ آہستہ مان کر دیا ہے۔ کی بات بہت ٹھیک ہے جی، ہنر تو دم توڑ رہا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ سر اپنی جگہ پہ، جو سر ہوتا ہے وہ ایک جیتی جاگتی چیز ہے۔ سر کی وجہ سے انسان کا ماحول چینج ہو جاتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کلاسیکل استاد ہوتے تھے، خدا ان کو وہ جہان ان کے اچھے کرے، وہ کافی محنت کرتے تھے، لیکن اب بھی شکر ہے یہ جو لوگ فنکار لوگ، آرٹسٹ لوگ بیچارے کر رہے ہیں کوششیں، رباب پہ بھی کر رہے ہیں، راگ بھی بجا رہے ہیں، اردو گانا بھی بجا رہے ہیں، پشتو گانا بھی بجا رہے ہیں، فارسی گانا بھی بجا رہے ہیں، جہاں جہاں پر بھی وہ ہو تو وہ کر رہے ہیں۔ اب کے دور کے حساب سے جیسے دنیا ترقی کر رہی ہے، اور موبائل ہے اور یہ چیزیں اور وہ چیزیں، کافی الیکٹرک چیزوں نے ان چیزوں کی جگہ لے لی ہے۔ جی السلام علیکم، میرا نام رحیم مشتبہ ہے، مجھے مٹھو استاد سے جانتے ہیں، اور کافی عرصے سے یہ کام ہم کر رہے ہیں، 80-90 سال تو ہو گیا ہوگا۔ اپنے والد صاحب کے ساتھ کرتے تھے، بھائی کے ساتھ کرتے تھے، پھر خود بھی کر رہے ہیں، کافی دہائیوں سے کر رہے ہیں، اور اسی بازار میں کر رہے ہیں۔ وقت بدل گیا ہے، سمجھ آئیے، نئے آلات آ گئے ہیں، نئے لوگ آ گئے ہیں، بجلی کی چیزیں آ گئی ہیں۔ ابھی آگے بچے نہیں کر رہے ہیں کیونکہ اس کی اتنی ڈیمانڈ، اتنی قدر نہیں ہے۔ یہ وہ ہاتھ ہے جو کبھی لکڑی کے ایک بے جان ٹکڑے کو زندگی دیتے تھے۔ یہ وہ انگلیاں ہیں جو ساز کو چھوتے ہی اس میں روح پونک دیتے تھے، مگر آج یہی ہاتھ فکر مند ہے کہ کہیں ان کے ساتھ یہ صدیوں پرانا ہنر بھی خاموش نہ ہو جائے۔ ہم جو ہے طبلہ بناتے ہیں، اس کے اوپر بلیک وہ ہوتی ہے، انک ہوتی ہے، اس طرح پھر اس کی آواز بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر یہ جو سائڈوں پہ ہے، یہ جو ہے یہ گائے کا چمڑا استعمال ہوتا ہے، ادھر بکری کا چمڑا استعمال ہوتا ہے، ادھر بلیک انک استعمال ہوتی ہے۔ بلیک انک سے مراد یہ جو ہے یہ لوہے کا چورن ہوتا ہے، جس سے آواز اور ساؤنڈ بن جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جی یہ رباب آتی ہے۔ رباب جو ہے اس میں توت کی لکڑ، شاہتوت کی لکڑ اور اخروٹ کی لکڑ یہ استعمال ہوتی ہے، اور اس کا ساؤنڈ یہ تو ویسے ہی میں نے آپ کو ایک سمپل سا تھوڑا سا بجا کے دکھایا ہے۔ اس میں سر کی بات ہوتی ہے جس کے اوپر ذرا تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے۔ تو اس کے اوپر جو استعمال ہوتی ہے، یہ ادھر بکری کی سکن استعمال ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں گڑے، اور ادھر جو ہے یہ جو ہے اس کو کٹا کہتے ہیں، اس کو بم کہتے ہیں، اس کو زیر کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے پلاسٹک کی ادھر لگتی ہیں، اور یہ جو ہے یہ جو تقریباً 90s کیز لگی ہوئی ہیں، ان 90s کیز کے حساب سے یہ جو ہے یہ تاریں ان میں لگی ہوتی ہیں جو اس کو ایڈجسٹ کرتی ہیں اور اس کا سر بناتی ہیں۔ پشاور کی ثقافت میں موسیقی کے ساز ہمیشہ دل کی دھڑکن کی مانند رہے ہیں۔ رباب صرف ایک ساز نہیں بلکہ اس دھرتی کی پہچان، اس کی روایت اور اس کے لوگوں کے جذبات کی ترجمانی ہے، اور یہ کاریگر صرف روزگار نہیں کما رہے بلکہ اپنی محنت سے ایک ثقافت کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔
وہ ثقافت جو وقت کے ساتھ مان تو پڑ رہی ہے مگر ابھی بھی ان کے ہاتھوں کی حرارت سے سانسیں لے رہی ہے۔ دنیا بدل رہی ہے، اسی طرح اس کو بھی وہ والا کلچر جو تھا پہلے غزل سننے کا اور بدلے اور ٹپے کہنے کا، وہ اب اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، وہ اس چیز پہ سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے اس کا مزہ نہیں لے سکتے۔ سمجھیں گے تو پھر ہی اس کو مزہ آئے گا۔ اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو خدشہ ہے کہ آنے والی نسلیں ان سازوں کی آواز صرف کہانیوں میں سنے گی، اور یہ ہنر جو کبھی پشاور کی شناخت تھا صرف یادوں کا حصہ بن کر رہ جائے گا۔ یہ صرف ایک پیشہ نہیں، یہ لوگوں کے خواب، ان کی محنت اور ایک پوری ثقافت کی بقا کی جنگ ہے۔ ان خاموش ہوتے سازوں کے ساتھ ایک پورا ہنر بھی خاموش ہونے کے خطرے سے دوچار ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا اس دم توڑتے ہوئے ہنر کو بچانے کے لیے کوئی قدم اٹھایا جائے گا، یا پھر موسیقی کے یہ ساز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائیں گے؟